ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب سابق سفیر ہیں، پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ سفارتی لحاظ سے جمیل صاحب آنے سے قبل یہ بتائیں کہ جو سوال اہم ترین ہے کہ تجارتی لحاظ سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ 10 ارب ڈالر کی فگر دی ہے ایرانی صدر نے، کیا یہ اچیویبل ہے اور اس میں کن اشیاء کی بات ہو رہی ہے؟ خاص طور پہ تیل اور گیس کے حوالے سے کیا پیش رفت متوقع ہے اس دورے کے بعد؟ نہیں، ہمیں اس تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بائی لیٹرل ریلیشنز کوئی ملک کسی کے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن ستمگری کی یہ ہے کہ بائی لیٹرل ریلیشنز پہ خاص طور پر ان ممالک کے ساتھ جیسے کہ ایران ہے یا چائنا ہے اس وقت، تو اس پہ امریکہ کی نظر اور اس کے الائز کی نظر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ یہی معاملہ ہے کہ جو بلاک پالیٹکس کا سلسلہ شروع ہو گیا اس سلسلے میں۔ تو آ جاتے ہیں اس بات پر کہ کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ انرجی میں ہمیں کتنی اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ 10 بلین کی تجارت جو تخمینہ لگایا گیا ہے، تخمینے کے طور پر بہت اچھا ہے، لیکن اس تخمینے 10 بلین کے اس تجارت کا جو ایک خواہش کی گئی ہے، اس خواہش کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ امریکہ کا قانون کیا ہے، سینکشن لا کیا ہے۔ جو امریکہ کے سینکشن لا ہے تقریباً 6 کے قریب ہیں۔ پرائمری سینکشن ہے، سیکنڈری سینکشن ہے، ٹریڈ سینکشن ہے، اس کے علاوہ ٹیررزم سینکشن ہے۔ ان تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو پھر اس تناظر میں بات کر لیں کہ کیا ہم اپنی پائپ لائن جوڑ سکتے ہیں اپنی سائڈ سے اگر ہم بنا بھی لیں، تو اس وقت تو جو امریکہ کے اشارے ہیں کہ وہ سینکشن زدہ ملک سے، کیونکہ اپنے قانون ہے ان کا، اس کے تحت اگر کوئی دوسرا ملک ان سے تجارت کرتا ہے تو یہ انڈیا دے دیا ہے مارک ملر نے کل کہ اس پر بھی خطرات منڈلاتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بائی لیٹرل ریلیشن بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوش آئین بات ہے، لیکن اس کے کاسٹ اینڈ بینیفٹس کو پاکستان اپنے ڈپلومیٹک تناظر میں یقیناً دیکھ رہا ہوگا۔ نہیں، اگر آسان الفاظ میں بتائیں تو جمیل صاحب، کیا ہم کوئی بھی معاہدہ ٹریڈنگ کے حوالے سے کرتے ہیں فارملی یا ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے حوالے سے، تو ہمیں سینکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یہ مطلب ہے؟ اور کیا سینکشن ہو سکتی ہے؟ جی سینکشن اس میں 3 قسم کی فوری طور پر ہو سکتی ہیں۔ پہلی سینکشن یہ ہے کہ وہ ہم پر فائنانشل جو ان کا ایک سسٹم ہے، یو ایس فائنانشل سسٹم، جس کے تحت ڈالر کی لین دین ہوتی ہے، جس کے تحت سوئفٹ نظام وہ کہ ڈائریکٹ ان کے انڈر میں نہیں آتا ہے، لیکن جس کے تحت وہ کام کرتا ہے، جس کے تحت ڈالر کی ترسیل ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہوتی ہے، تو امریکہ کا انڈائریکٹ رول اس میں آ جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں یو ایس فائنانشل سسٹم۔ تو اس کو نہیں استعمال ہو سکتا ہے۔ جب یہ استعمال نہیں ہو سکتا ہے تو آپ کو یاد رہے اور آپ کے ناظرین کے لیے کہ کئی درجن کمپنیاں تھیں جو یورپ کی تھیں، وہ سارے بستر لپیٹ کے واپس چلی گئے، کیونکہ وہ اور جس طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں، میرے خیال سے جو فائنانس منسٹر ہیں ہمارے اورنگزیب صاحب، ان کو اس بارے کا اس کی باریکیاں بہت بخوبی پتہ ہوں گی کہ یہ جو فائنانس سسٹم میں آپ کہہ رہے ہیں پابندیاں ہو سکتی ہیں، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے جو آپ بتا رہے ہیں، سگنیفیکنٹ ہے۔ تو ہم اگر ٹریڈ پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو کس حد تک آگے جا سکتے ہیں ایران کے ساتھ؟ دیکھیں، یہ بنیاد تو رکھنی چاہیے نا، بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اب رہا سوال کہ ڈپلومیٹک ارینا میں ہم امریکہ کے ساتھ کتنا نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، یا امریکہ کو اب ہم سے کتنی ضرورت ہے، یا ہم میں کتنا انٹرسٹ ہے۔ کیا امریکہ کو ہم میں اتنا ہی انٹرسٹ ہے جتنا اس کی دلچسپی اور اس کا مفاد انڈیا میں ہے؟ کیا ہم میں اتنا ہی مفاد امریکہ کا ہے جتنا کہ وار اگینسٹ ٹیرر کے زمانے میں یا سوویت یونین کے خلاف جب ہم لڑ رہے تھے امریکہ کے بھی آپ پر؟ کیا اتنا ہی انٹرسٹ ہے؟ جواب نفی میں ہے، کیونکہ جواب نفی میں ہے۔ اور امریکہ کی جو دم اٹکی ہوئی تھی وہاں افغانستان میں، جب وہ وڈرا کر گیا تو وہ ادھر سے بھی نکل گیا۔ تو اب وہ کیونکہ انٹرسٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہے نہیں، لہٰذا اتنی زیادہ مراعات اور رعایت نہیں مل سکتی، یعنی کہ آپ کو ویور ملنا اس کے لیے کافی تقاضے کرنا پڑے گا۔ انڈیا کو ویور مل گیا کہ وہ ایران سے تیل بھی لے سکے اور باقی کاروبار بھی کر سکے۔ انڈیا کو ویور مل گیا کہ رشیا پہ سینکشن ہے لیکن وہ ہتھیار بھی لے سکے، اس لیے کہ انڈیا کی اب ان کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ہماری ضرورت سوویت یونین کی، کیونکہ انڈیا سب سے بڑا پلیئر ہے چائنا کنٹینمنٹ کے حوالے سے، لہذا اس کو درگزر کیا جا رہا ہے۔ ہمیں ابھی جو مطلب یہ کہ جمیل صاحب، یہ جو ساری سینکشنز ہیں، یہ سارا ان کا اطلاق جو ہے وہ سارا سیاسی بنیادوں پر ہے کہ جب ضرورت ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، یہ اسی طرح اس کا اطلاق ہے۔ ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی ہے ہی انٹرنیشنل پالیٹکس پہ بیس کرتی ہوئی، تو یہ ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی ہے یا بائی لیٹرل ڈپلومیسی میں بھی
جو ممالک ہیں امریکہ جیسے، وہ تو دیکھتے ہیں کہ انہیں ان کی سیاسی مقاصد کیا ہیں. آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں میں کہ امریکہ کے نہ صرف نہیں، تو اسی ڈیفینیشن کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان اور امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے اس وقت، خاص طور پہ افغانستان کے انخلا کے بعد. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ کوئی کسی قسم کا لیوریج دے گا یا کسی قسم کی جو ہے ایگزیمشن دے گا؟ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس ضرورت کو امریکہ کے پورے کرتے کرتے اپنے دائمی دوستوں کو ناراض نہ کر بیٹھیں، جیسے کہ چائنا ہو گیا اور ایس سی او کے ممبران ہو گئے، جس کا کہ ممبر ایران بھی ہے. تو ظاہر ہے ہم بڑے ڈیلیکیٹ بیلنسنگ کرنا پڑ رہی ہے. جیسے کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی صاحب سے جب یہ کہلوانا کی کوشش کی گئی کہ کشمیر کے حوالے سے، تو وہ اس سے اجتناب کر گئے، جو کہ فارن آفس کو چاہیے تھا کہ پہلے سے اس چیز کو طے کر لینا چاہیے تھا ایرانین ڈپلومیٹس کے ساتھ کہ اس چیز کا ذکر آئے گا تاکہ امبیرسمنٹ نہ ہوتی. بہرحال اس سے قطع نظر تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے ذہن میں رکھ کے یہ تمام سربراہان آتے ہیں. لہذا ہمیں پاکستان کے جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں ڈپلومیٹک ایفرٹس کو کرتے ہوئے ضرورت تو بہرحال امریکہ کو اس وقت اس لیے ہے کہ امریکہ نہیں چاہے گا کہ اس کا فٹ پرنٹ پاکستان سے بالکل ختم ہو جائے. اگر فٹ پرنٹ پاکستان سے بالکل ختم ہو جاتا ہے امریکہ کا، تو ایسی صورت میں وہ جو کنٹینمنٹ پالیسی کا ایک چھوٹا سا جوش ہے کہ چائنا پہ اس طرف سے بھی نظر رکھی جائے، افغانستان پہ بھی رکھی جائے، ایران پہ بھی رکھی جائے، تو وہ معاملہ وہ انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. ایران کو احتمال کس چیز کا تھا جس پر کہ ایران نے ہم سے 2 دفعہ تذکرہ کیا ڈپلومیٹک چینل سے، وہ تھا جیش العہد کا، جو پہلے جنگلا کے طور پر بھی کام کرتا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو فورن فورسز انکلوڈنگ CIA وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے. تو اس قسم کے پس پردہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ڈیلیکیٹ بیلنسنگ کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے، آپ نے جو تنظیموں کا ذکر کیا ہے. تو ہم کیونکہ کل ہوا بھی کہ وزارت داخلہ کے مابین کچھ معاملات طے پائے ہیں دہشت تنظیموں کے حوالے سے، تو کم از کم سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بڑی پیش رفت ہوگی اس دورے میں، آپ کو لگتا ہے؟ اور خاص طور پہ اسمگلنگ کے حوالے سے جو ہمارے انیشیٹوز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ایران کیا کر سکتا ہے؟ کم سے کم ان کے صدر کیا ہمیں ایشورنس دے سکتے ہیں؟ بہت زیادہ ایشورنس مل سکتی ہے. دیکھیں جو اسمگلنگ ہو رہی ہے اس وقت، وہ اگر اس کو اسمگلنگ کی ہی آپ ٹریڈ بیلنس کر لیں تو بیلنس ہمارے نیگیٹو میں جا رہا ہے. یعنی ہمارے ڈالر ادھر چلے جاتے ہیں، مال ہمارے پاس اتنا ہے نہیں کہ ہم ایران کو بھیجیں، اور ایران سے جو ہمارے پاس چیزیں تیل وغیرہ آ رہا ہے اس کا وہ ہمیں کسٹم ڈیوٹی نہیں مل رہی ہے، کوئی حکومت کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اس کے بدلے میں ڈالر جا رہے ہیں. تو یہ سلسلہ کنٹرول کرنے میں پہلے تو ہم اپنے گھر کو سیدھا کریں. ہمارے اتنے سارے ادارے جو ہیں وہ ادھر ان کی بالکل ناک کے نیچے ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور پھر جب ہم یہ کچھ ایکشن لینے کی کوشش کی گئی، ہمارے اداروں نے کی گئی، بلوچستان کے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا آبا و اجداد سے یہی معاملہ ہے، ہم تو ٹریڈ کرتے ہیں، اب تو ظاہرہ اس میں بڑھاوا آ گیا ہے. تو بڑی ہمیں اس معاملے میں ایک عجیب گوما گوش کی سچویشن ہے. لیکن اس دورے کی وجہ سے اس پر ہم ریگولیٹ کر سکتے ہیں. یہ جو جوائنٹ اکنامک زون کا ذکر کیا ہے، اس سے ہمیں اس صورت میں فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ جو بات ہو رہی ہے، تمام ٹرانزیکشن اگر ہماری نہ ہو اور ایران سے جوائنٹ جو ہماری اکنامک زون اسٹیبلش ہو جائیں، تو آج نہیں تو کل یہ ہمیں یا تو ویور مل سکتا ہے، یا ایران اس وقت اپنی بڑی اچھی ڈپلومیسی کر رہا ہے. آپ نے دیکھ لیا جب اس نے اسرائیل پہ حملہ کیا اور اسرائیل نے واپس اس پر ریٹیلیٹ کیا، تو اس کو کس خوبصورتی کے ساتھ، اور حملہ کرنے سے پہلے کس خوبصورتی کے ساتھ ایران نے ڈپلومیٹک انداز میں اس کو نبھایا بات کو، کہ اپنی قوم کا وقار بھی رکھ لیا، اپنی طاقت کو بھی دکھلا دیا، اور ساتھ میں دنیا کا ری ایکشن نہیں آیا ملٹری لحاظ سے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آج نہیں تو کل ایران کی جس طرح سعودی عرب سے بھی روابط بہتر ہو گئے ہیں، تو کل ان پر جب سینکشن ختم ہوگی تو یہ ہمارے دیرینہ جو کلچرل اور مذہبی روابط ہیں ان کے ساتھ، اور اس قسم کے دورے جو کہ بڑے ہائیسٹ لیول کا دورہ ہے ایران کے صدر کا ہمارے ملک میں، تو یہ بنیادیں ہوتی ہیں جو آگے جا کے ہمیں اس کا فائدہ پہنچا سکتی ہیں. ہم اس کو کس انداز میں ڈیلیکیٹ بیلنسنگ کر سکتے ہیں کاسٹ اینڈ بینیفٹ کے حوالے سے، وہ ہمارے ڈپلومیٹس اور ہمارے ملک کی لیڈرشپ کا ایک انداز ہے. ایران اب بھی
دیکھیں 98 انڈیکس پر. اچھا سفارتی لحاظ سے جمیل صاحب کیونکہ میں کچھ اعتراضات ہوئے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سفارتی پروٹوکول کے لحاظ سے کہیں کوئی کمی تو نہیں؟ بہت سے لوگوں نے تنقید کی کہ سالدار صاحب فورن آفس کیوں یہ دورہ جو ہوا یا جو فورن آفس نے ڈیل اس کو اس طرح نہیں کیا جس طرح ہونا چاہیے، کیا ایسا آپ کو لگا کہیں سے بھی سفارتی طور پہ؟ یہ ریسیپروسٹی بیسس پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال اس میں ایک اثر اور عنصر ہو جاتا ہے کہ ہم آپٹکس کیا دے رہے ہیں دنیا کے وہ ممالک جو کہ ایران کے خلاف ہے. تو وہ آپٹکس کے لحاظ سے اگر ہم اس کو ایلیویٹ کر لیتے زیادہ تو زیادہ بہتر ہونا تھا، لیکن اس سے دنیا شاید کوئی اور غلط مطلب دے رہی ہوتی. تو اس جیسے میں نے کہا کاسٹ اور بینیفٹس کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے. یقیناً تو ہم نے جو آپٹکس دیے وہ جس طرح کے آپٹکس دیے وہ ہم نے بیلنس صحیح رکھا ہے ابھی، اسٹرائک دا رائٹ بیلنس، کیا آپ کو لگتا ہے کہ صحیح رہا یا اس میں کچھ زیادہ ہونا چاہیے تھا؟ مناسب تھا، لیکن اگر عام حالات ہوتے، خطے میں یہ کشیدگی نہ ہوتی تو ہمارا وہاں پرائم منسٹر جاتا یا وہاں ہمارے اس لیول کے لوگ جاتے اور وہاں سے ان کو ریسیو کرتے. لیکن کیونکہ ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں یہ مناسب تھا. اس سے زیادہ کرنے میں آپٹکس صحیح نہیں جاتے. تو دوسری طرف سے بھی آپ کو لگتا ہے وہ ریلائز کر گئے ہوں گے کہ ہماری مجبوریاں کیا ہیں، یا ادھر آپ کو لگتا ہے کہ اس بات کو لے کر ان کو سفارتی سطح کے اوپر اس کو نیگیٹو لیا گیا ہوگا ان کی طرف سے؟ دیکھیں ایرانین اس معاملے میں بڑی بصیرت رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مجبوریاں کیا ہے. اگر ان کو ہماری مجبوریوں کا پتہ نہ ہوتا تو 18 بلین کی ہم پر اب تک پینلٹی لگ چکی ہوتی، جو کہ گیس پائپ لائن میں ہم نے ایگریمنٹ کی خلاف نہیں کر سکے، پابندی نہیں کر سکے. تو اگر انہوں نے نرم گوشہ نہ رکھا ہوتا تو اب تک یہ وہ ٹرائبونل میں انٹرنیشنل ٹرائبونل میں لے جاتے اور ہم پر پینالٹی لگ چکی ہوتی. تو لہٰذا یقیناً وہ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے اور اس قسم کے دوروں سے وہ انڈرسٹینڈنگ مزید بڑھ جاتی ہے. ایران اور پاکستان کے جو روابط ہیں وہ آج کے نہیں ہیں. آپ نے پرائم منسٹر کی بات سن لی تھی کہ ہمارے روابط پچھلے 70-75 سال کے نہیں بلکہ ہمارے روابط صدیوں کے ہیں. تو اس لحاظ سے اس قسم کے دورے اس کو مزید مستحکم اور مضبوط کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ اتنی بصیرت ایرانیوں میں ہے، اور ایرانی اس وقت جو ڈپلومیٹس ہیں وہ کافی بہتر ڈپلومیسی، بہت اچھی ڈپلومیسی کر رہے ہیں. جو تواتر سے دورے ہیں، سعودی وزیر خارجہ، پھر ایرانی صدر، اور پھر اب جو محمد بن سلمان کا دورے کی بات کی جا رہی ہے، کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک دم ہماری جو سگنیفیکینس ہے وہ بڑھ گئی ہے، وجہ کیا ہے اس کی جمیل صاحب؟ اشارے یہی ملتے ہیں نا کہ اگر آپ ایران سے اپنے روابط اور ربط کریں گے تو پھر ظاہر ہے سعودی عرب نے بھی اس کو نظر اس پہ تو رکھنی ہے. حالانکہ سعودی عرب کے مراسم کمیٹیز ہو گئے ہیں، مناسب ہو گئے ہیں، لیکن سعودی عرب نہیں چاہے گا کہ آپ یہاں بیان دیں کہ OIC کو مزید متحرک کیا جائے. یہ کسی چینل پہ بات نہیں ہوئی. میں آپ سے ٹھیک ہے جمیل صاحب، کیونکہ وقت اختتام میں پہنچا ہے، میں معذرت ہوں اس سوال کا جواب میں آپ سے حاصل نہیں کر سکا، اور دن نشست میں تفصیلاً آپ سے اس کی مزید بات بھی کر لیں گے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا، اور آپ کا عبداللہ گل صاحب کا آج اس دورے کے حوالے سے اہم ترین پیش رفت سفارتی، سیاسی، معاشی لحاظ سے کیا ہو سکتی ہے اس پر گفتگو ہوئی.